چیز بڑی زبردست ہو رہی ہے. میچ تو چلو ہم لوگ ہار گئے, اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, بارش سے کیا فرق پڑے گا, انڈیا کا رن ریٹ اچھا ہوگا, ہمارا خراب ہو گیا, اب دعاؤں پہ معاملہ چلا گیا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ہم معاشرت کی بات کریں تو وہاں پر تو الگ مسائل اپنی جگہ, لیکن معیشت میں اب تھوڑی سی بہتری مجھے اس اعتبار سے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو منافع خوری, ناجائز ہورڈنگ, اور یہ خاص طور پر ڈالر کو جس طرح سے مصنوعی طریقے سے اوپر لے جانے کا سلسلہ تھا, جس پر ہم پروگرام کے پچھلے گھنٹے کے آخر میں بات کر رہے تھے. سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ڈالر اب آگے بڑھ رہا ہے جی, اور یہ 300 سے بھی جب اوپر چلا گیا تو یہ لگا کہ پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھہرے گا. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا کہ جی کریک ڈاؤن ہوگا, اور ڈالر کی سمگلنگ کا تو ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ کس طریقے سے باہر جا رہا ہے افغانستان, اب اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کریک ڈاؤن کے. اب انٹر بینک میں ڈالر جی 300 روپے سے نیچے آ گیا ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 56 پیسے سستا ہو کر 299 پر ٹریڈ ہو رہا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور 6 ٹریڈنگ سیشن میں ڈالر انٹر بینک میں 7 روپے 50 پیسے نیچے آ چکا ہے, تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 روپے گر چکا ہے. تو یہ جی ایک اچھی پیش رفت ہے. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جب یہاں پر مختلف لوگوں سے, تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی معاشی ماہرین کہ ڈالر کی اصل قیمت ہے وہ 240 یا 250 کے قریب ہے, تو یہاں پر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا, لیکن ابھی دس از گڈ سائن اینڈ گڈ نیوز. جی, ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت درآمد کنندگان کو ڈالر 299 روپے 5 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے, اور یہ ڈالر 2 روپے 16 پیسے سستا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے زبردست انڈیکیٹر ہے, اور اب یہ ہے کہ لیٹس سی ویئر اٹ گوز. مزمل اسلم صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب, ڈالر مزید نیچے آ گیا اور اب یہ 300 کی رینج سے نیچے آ گیا ہے, یور تھاٹس؟ دیکھیں, میں تو آپ کے ساتھ میں نے میرے خیال سے درجنوں ڈالر پہ جو ہے بات کی ہے آپ کے ساتھ, اور ہمیشہ سے میں یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ ڈالر 270-72 کے اراؤنڈ جو ہے ہمارا بنتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس سال ہم نے مہنگائی کور نہیں کی اور دنیا میں مہنگائی 5% رہی اور پاکستان میں 25% رہی, تو پھر ہمیں جو ہے نا 15-20% اپنی کرنسی کو گرانا پڑے گا. یاد رہے کہ پچھلے سال 38% گری تھی, اور جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے 60% ہماری کرنسی گر گئی تھی. تو اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, روپے کی قدر کو آپ نے اگر اسٹیبل کرنا ہے تو اس میں آپ کو مہنگائی کو کم کرنا ہے. اب یہ جو ہم نے دیکھا, یہ جو ساری کمی ہوئی ہے یہ اوپن مارکیٹ میں ہوئی ہے. 300 کوئی کہتا ہے 35 ریٹ تھا, کوئی کہتا ہے 40 ریٹ تھا. اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے, جو اچھی خوشائن بات ہے کہ انٹر بینک کے برابر نہیں, انٹر بینک سے نیچے آ چکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو ڈالر چاہیے اس کو جو ہے ڈالر کھلا مل رہا ہے اوپن مارکیٹ ریٹ, اوپن مارکیٹ سے اور انٹر بینک سے نیچے. اب ایکسچینج کمپنیاں کیا کر رہی ہیں کہ کیونکہ ریٹ اب انٹر بینک سے نیچے آ گیا ہے تو وہ انٹر بینک کو جو ہے ڈالر بیچ رہی ہے. اب اس میں جب وہ انٹر بینک کو ڈالر بیچ رہی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس کے باقاعدہ طور پہ ابھی ویسے ہی اس کے ریزرو میں ڈالر کی کافی شارٹیج تھی, تو اسٹیٹ بینک جو ہے ڈالر خرید رہا ہے اور اپنے ریزروز کو مستحکم کر رہا ہے. مزمل صاحب, یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن ہم تو یہاں پر یہ نہیں بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے تک, اور مارکیٹ میں یہی بات کر رہے تھے کہ چلو ریٹ تو نیچے کر رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں ڈالر تو اویلیبل ہے ہی نہیں, تو یہ اچانک ڈالر کہاں سے آیا مارکیٹ میں اتنا؟ نہیں دیکھیں, ہماری مارکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, عوام کے پاس بہت ڈالر ہے. عوام نے جس کا ہاتھ پڑا اس نے ڈالر پکڑ, تو اور وہ عوام نے اپنی ایک تو ہوتے نا ضرورت کے لیے ڈالر لے رہا ہے, کسی کا بچہ باہر پڑھ رہا ہے یا کسی کو علاج کے لیے یا کسی کو تجارت کے لیے چاہیے. ایک عوام نے بلا وجہ کا ڈالر جمع کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اور یہی بس نو کانفیڈینس آن دا سسٹم, نو کانفیڈینس جو پچھلی حکومت تھی اور ان کی جو چیزیں دیکھتے تھے لوگ روز تو بے دل ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں پاکستان کا مستقبل معاشی طور پہ کتنا تاریخ ہے. تو وہ ایک کام ہو رہا تھا, پھر بھیڑ چال تھی, ایک لے رہا تو دوسرا اس کے پیچھے شروع ہو گیا. ایک کو پتہ لگا یار یہ لے رہا تو یہ تو اتنا سمجھدار ہے, میں کیوں نہیں لے لوں. تو وہ جو ڈالر ہے اب وہ نکل رہا ہے بیسکلی. لیکن ہمیں کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو چلے, ہمارے آپس کے ڈالر تھے نا, ایک اس کی جیب میں تھا تو وہ اب بکنے آ گیا, اس کی جیب میں تھا. مسئلہ یہ کہ ہمیں ڈالر کا انفلو بڑھانا ہے. پچھلے مہینے اس کی آئے, کل آئے, آپ حیران ہوں گے 2.1 ارب ڈالر پچھلے سال ہی نہیں کی حکومت تھی تو 2.7 ارب ڈالر تھے. 700 ملین ڈالر ایک مہینے میں کم آنا بہت بڑی رقم ہے, ٹھیک ہے نا.
वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, ओवरसीज पाकिस्तानी भेजे। अब एक अच्छी चीज हो गई, जैसे हमने कहा कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक का ग्रे मार्केट का रेट सब खत्म हो गया, तो लोग अब ऑफिशियल चैनल से भेजेंगे और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। ये पकड़ दकड़ से तो शायद हो सकता है और 5-10 रुपए नीचे आ जाए। लेट्स सी कि फिर आगे इस पे मजीद क्या होता है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम हमारे साथ है, और चलें जी, बेहतरी तो हमें नजर इसमें आ रही है।